سورہ النحل آیت نمبر 106 میں اپنے خطبے کے آغاز تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھنے والا ہر آدمی چاہے وہ تعلق کسی مذہب ملت نہ ہوئے، وہ جانتا کہ اللہ قادر مطلق جو چاہے کرے، اور بندے جڑے گناہ کر دے کوئی یہ نہیں بہت بھارے آ یا وہ تگڑے آ بھی انہوں بے بس کر دیتا نہیں، اپنی مرضی نال اپنی چاہت نال ہی انہیں انسانوں آزادی دے کے آزمایا یا رستہ نیکی دا بدی دا تمہیں میں مجبور نہیں کرنا، مجبور مخلوقاں اور بڑیاں زمین و آسمان سارے پرے جکڑ کے میں چلائے اور کیوں بھی نہیں کر سکتے، تمہیں ازمائش پاتا تاری جنت دوزخ بنائی ہے، ایسے رستے دے چلو گے جنت ہے آزادی اور نعمت ہے جڑی انسان نو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت لحاظ اکراہ اور جبر جڑا ہے اللہ دی نگاہ انتہائی پسندیدہ، اور جبر دا کوئی نظام کوئی حکومت بدترین سزا ہے جڑی انسانوں نے ملے، لعنت ہے اس حکومت تے جڑی جبر نہ کی جائے، انسان خوش نہ ہو ڈنڈے نہ ہوتے کوئی بیٹھا رہے، یہ ایڈا بڑا جرم عظیم ہے بے اللہ تعالیٰ دی مرضی دے خلاف نیکی لی اللہ مجبور کر سکتا ہے، سارے بری ہوں کیوں نہیں مجبور کی، جبر نہیں اللہ انہوں پسند، اکراہ نہیں پسند۔ نقطے دی بات ہے کہ اکراہ دین دی جڑ بڑھتا کہ خلق خدا دی مرضی دے بغیر تسی زبردستی انہوں تے حکومت کر دے۔ اس پارویں سورہ الانعام پڑھیے جدوں تے اللہ دے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان دے دل بھی کئی بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ نازل کر دے بے انہوں دے سر چوکی جان انہوں مننا ہی پی جائے۔ اللہ نے بہت سخت کلمے کہا، ترجمے دی مجال نہیں، فلا تکونن من الجاہلین، کیوں جہالت دی گل کر دے جے، یہ کم کرنا ہوں تو انہوں نبیاں اور کتابوں میں بھیجنا سی، یہ فرشتیاں کی طرح پیدائشی ولی نہ ہوں، کیوں ایک ورثہ میرے کو منگتے جے، یہو جہا معجزہ کوئی نہیں اترنا، گل سناؤ جی مرضی من لوے جنت چلا جائے، جی نہیں آپ دوزخ نہ لگے، جبر نہیں میں کرنا، اللہ نہیں جبر کرتا جڑا زمین آسمانہ کا مالک ہے، اور جبر بھی کرے تو انہیں حق نہیں کرنا نا، میں ایک گل ہی منگاؤنی نہیں، انسان کی توہین سمجھی گئی کہ انسان نہ ہوا کھوتا ہوا جنہوں تھی ہکدے پھردے جے، انہوں منواؤ قائل کرو راضی ہو کے جڑا کام کرے ہو پاویں آ کفر تے پاویں ایمان۔ اس آیت دے اندر اللہ نے کفر کڈی وڈی برائی ہے وہ بارے جی کہتا ہے، اگر زبردستی کسی کو کفر دا کلمہ کروایا جائے تو میں انہوں کفر نہیں کرتا، اکراہ جبر جڑا ایڈا اللہ جی نگاہ ناپسندیدہ ہے کہ پھر میں کفر دا کلمہ تلوار رکھ دیتی کافروں نے کہو کلمہ کفر، اللہ دے رسول علیہ السلام نو گالیاں کر خدا دی توہین کر، سارے بندے بلال نہیں بن سکتے، مارے بھی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو آ گئے، باپ انہوں دے سامنے شہید ہوئے یاسر، سمیہ ابو جہل نے قتل کرتی ماں، یہاں دی باری ہے انہاں کیا جو اخوانا اخبار، انہاں کیا کاڑے سے نبی نو گاڑاں تھی کر بتوں کی تاریخ سب کچھ کر، اور روندے ہوئے اللہ دے رسول علیہ السلام کو آئے، آخیا اللہ دے رسول میں تو تباہ ہو گیا، کی ہویا دسیا، پر میں کیف تعز قلبک، تیرے دل کا کی حال سی، مطمئن بالایمان، بالکل ایمان تے جمعیا سی، ہون بھی ایمان تے زبانوں کہتا جو انہوں نے کیا، آپ نے فرمایا این آدو بہت جے اس طرح کرن پھر دوبارہ تم ہی ادھا کر لیا گے۔ قرآن اتریا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جڑا بندہ ایمان لے آ کے پھر کافر ہو جائے اور اسلام چھڑ جائے بڑا مجرم ہے، مگر جڑا مجبور کر دیتا گیا دل دا ایمان تے ٹکیا کوئی گل، اللہ کیا میں انہوں معاف کیتا، او دا کفر میں کفر نہیں گرنا، میں اکراہ تے بول رہا کہ اکراہ زبردستی کوئی کام کرونا دین اسلام تے دی کوئی حیثیت نہیں، ظلم ہے کہ انسانوں تسی انسان نہیں سمجھا، انہوں جانور سمجھا آپ ہکدے پھر دے، اس تو ایسے نظام کوئی جرم ہی نہ ہوئے کام اگر ابو بکر صدیق بھی شروع کر دیندا مجرم ہوندا، امت دا بہت بڑا دشمن ہوندا کہ انسانوں دی آزادی سلب کرنا جڑی رب نے نہیں سلب لگتی، انہیں کفر جنہیں کیتا انہوں کر لا اگے پہنچتے رہیں گے، آزادی نہیں چھین، اس سے اکراہ جرم ہے کہ بندیاں نو مجبور کر کے انہوں دی مرضی کے خلاف انہوں کو کام کرایا جانا، اللہ نے آکھا ہے جا کفر بھی کفر نہیں۔ اگے سورہ نور نو پڑھی دا زنا جیسا جرم، مگر اللہ نے آکھا اگر مجبور کر کے کسی کو کرایا گیا میں بخشن ہار اور مہربان، یعنی اس اکراہ نو بھی تسلیم نہیں کیتا، حالانکہ زنا ہے، اللہ پاک اتنے فرماؤں دے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
یہ عبداللہ بن ابی اور سارے کلمہ پڑھ گئے، مگر پچھلے دستور کے مطابق لونڈیاں کافی سی، چکرا بنایا سی، انہوں دی آمدنی کھاندے سی۔ جدوں زنا حرام ہوا اجے بھی انہوں کو زبردستی کام کراؤندے سی۔ اللہ نے آکھا شرم کرو، کلمہ پڑھ کے کام کر دے، تہاڈیاں لونڈیاں نیک بن کے رہنا چاہندیاں، تسی مجبور کر کے زنا کراؤندے جے، خبردار کوئی مجبور نہ کرے۔ اور اگے فرمایا من یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ تے جے انہاں بیچاریاں نوں کوئی بے بس کر کے انہاں کو ایسی بدکاری کراؤ گا تے مجبوری تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں نوں بخشنہار اور مہربان ہے۔ انہاں لونڈیاں نوں نہیں پوچھا دے گا، مجبوری کرنا نہیں پوچھا دے گا۔ اس تو اسلام دے اندر جبر اور اکراہ بذات خود ظلم عظیم ہے۔ وہ حکمران ولی ہوئے، فرشتہ ہوئے، وہ ایک بڑا ظلم ہے۔ کوئی انساناں نوں وہ شاید تو محروم کر رہا جے تو خدا نے محروم نہیں کیتا، انساناں دی آزادی چھین رہا۔ اور اس پاروں عورتوں کے بارے چ دین اسلام کا کہنا کدے فضور پیا بھی ماں باپ اپنی مرضی نہ جڑے جتھے مرضی کر دے، عورت آندی ہے بچی میرا نہیں اتنے نکاح مینوں پسند کر دیں، اسلام نہیں منتا اس نکاح نے۔ رسول کریم علیہ السلام دی خدمت کی بچی پیش ہوئی، انہاں آخیا اللہ دے رسول میرا نکاح میرے باپ نے اپنے بھتیجے نہ کرتا، میرے چاچے دا لڑکا، مینوں کسے طرح پسند نہیں تے نہ دنیا چ انہوں کسے رشتہ دینا سی، میرا پیو ایویں انہوں نے جٹھن لئی مینوں وہ گل پاؤں کر دیتا نکاح۔ اللہ دے رسول نے صاف اعلان کیتا کہ تیری مرضی سے رکھنا ہی نکاح رکھنی تے اعلان کر دے، میں نکاح ختم کر دیتا۔ انہیں آخیا نہیں میرا باپ اگر کر چکا تو میں انہوں نبھاؤں گی، مگر میں پوچھا تھا جب یہاں باپا نوں پتہ چل جائے کہ بچیاں کوئی ایسا مال نہیں جنہوں نے ویچتے پھرن، یہاں دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں کر سکتے، انہیں کیتا تو غلط ہے، مگر چلو ہن میں قبول کر رہی نہیں۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اکراہ دا حق نہیں، باپ جنہیں جنیا پالیا، فرمایا نہیں مشورہ کرو ٹھیک ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیاں نے نکاح کرتے تھے، پردے پیچھے جا کے بہ جانا کہ زینب کلثوم فلانا تیرا نکاح کرنا چاہتا، دس، جدوں راضی ہوندی چپ رہی پھر نکاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا دین جبر نہیں چاہتا۔ اور خرید و فروخت کی فرمایا نہام بیل مستر، ایک بندہ تہاڈے کو سودا بیچن آیا، تمہیں پتہ بھی یہ کسی مصیبت پھسیا تے شے ہے قیمتی ہے سستی بیچ رہا، تسی یہ کہو بھی میں جی بھا مکا کے لئیے بالکل حرام ہے۔ اگر وہ 100 دی شاید تو 80 دی لڑی مردار کھا رہا تو مستار رہا، وہ بیچارہ اگر راضی ہوں اپنا وہ حال ٹھیک ہوں انہیں بیچتا۔ اس تو دین اتوں نہیں شہ وہدا تہ چ وہدا کہ انسان اپنی مرضی نہ کر رہا۔